کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جو واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، صلح حدیبیہ کے ایک واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری رہبریاں اور بہت ساری رہنمائیاں ملتی ہیں۔ جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ ایسی ہے کہ اس کے ہر پہلو میں، سیرت کے ہر پہلو، ہر گوشے میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی اور پورے عالم کے انسانوں کے لیے بڑی زبردست رہبری ملتی ہے، بڑی زبردست رہنمائی ملتی ہے۔ ایک بات میں اپنی اصل بات سے پہلے یہ ذہن میں ڈالوں کہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں ایک بات یہ رہنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے، آپ پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے اور پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اس پورے انسانیت میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، اور انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور دیگر جانور بھی ہیں، چرندے، پرندے، درندے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار مخلوقات، سب کو آپ علیہ السلام کی رحمت جو ہے وہ شامل ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے اور ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے کا مطلب کیا ہے؟ کیسے رحمت؟ اس طور پر رحمت ہے کہ آپ نے سب کی ہمدردی کے لیے کام کیا اور سب کے حقوق کے لیے آپ نے آواز اٹھائی ہے، سب کے حقوق کے لیے آپ نے آواز اٹھائی، سب کے حقوق کی آپ نے تعلیم دی، سب کے حقوق آپ نے بتلائے، اور سب کو جینے کا حق دے دیا اور جینے کا سلیقہ بھی بتایا۔ تو اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں اور امن کا گہوارہ ہے۔ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدزبانی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، یا آپ کی شان کی تنقیص کرتا ہے، وہ اس حقیقت میں وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے پڑھا نہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے وہ واقف نہیں ہے۔ ورنہ اگر کوئی بھی انسان، دنیا کا کوئی بھی عقل مند آدمی، چاہے وہ اسلام کو نہ مانتا ہو، مسلمانوں سے اس کو کوئی تعلق و دوستی نہ ہو، چاہے وہ بغض بھی رکھتا ہو، وہ بھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے گا اور سنے گا اور جانے گا تو ضرور بھی ضرور ایک تصور اس کے ذہن میں، ایک خیال اس کے ذہن میں، اور ایک بات اس کے ذہن میں حضور کے بارے میں یہ بیٹھ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی رحمت ہے اور ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور یقیناً آپ کی زندگی سب کائنات کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے نجات کا بھی، کامیابی کا بھی، رحمت کا بھی، امن و امان کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ تصور تو حضور کی زندگی کو پڑھنے والا اور جاننے والا ضرور اپنے ذہن میں لے گا، اور یہ خیال تو اس کے دل میں ضرور آئے گا، اور اس کا دل اس بارے میں بالکل صاف ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل کے طور پر چاہیے، اور مجھے اور کسی کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنانا میرے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ یہ عقل مند آدمی ضرور اس بات کو طے کرے گا۔ تو یہ ایک بات درمیان میں ایک بات مجھے عرض کر دینی ضروری تھی۔ ہندوستان کے موجودہ حالات آپ جان رہے ہیں
اخبارات میں بھی اور سوشل میڈیا پر بھی تسلسل کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے، پھیل رہی ہے، کسی بدتمیز نے، گستاخ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، بدزبانی کیا ہے، اس کے خلاف احتجاج چل رہا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے نوٹس لینے کے لیے حکومت کو اپیل کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر کارروائی کرنے کے لیے اور قانونی کارروائی کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے جج کو متوجہ کیا جا رہا ہے، چیف جسٹس آف انڈیا، اس کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، میسیج بھیجے جا رہے ہیں، جیسے آپ نے ابھی وقف بورڈ کے سلسلے میں میسیجز بھیجے اپنے ای میل کے ذریعے سے، اسی طریقے سے چیف جسٹس آف انڈیا کو بھی لوگ ای میل کے ذریعے سے خط بھیج رہے ہیں اس بدتمیز اور گستاخ کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، غیرت کا تقاضا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ کوئی بھی آدمی جو حضور سے محبت کرتا ہو وہ ایسی کاموں میں پیچھے نہیں ہٹتا ہے، وہ تو آگے بڑھ کے ایک ہاتھ آگے بڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ تو یہ ایک میری سپریٹ بات تھی الگ سے جو ذہن میں ڈالنا چاہ رہا تھا۔ ہندوستان کے موجودہ حالات کے پیش نظر ہم کو یہ سمجھانا ضروری ہے، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں میں بیان کرنے کا ہم نے جو ہے مزاج نہیں بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا لوگوں میں، خاص طور پر غیر اقوام میں حضور کا تعارف کرانا ہم نے کوئی ضروری نہیں سمجھا، اس کی اہمیت نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب حالات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں۔ اگر حضور کی پاکیزہ زندگی کو ہم پیش کریں غیروں کے سامنے، اپنوں کے سامنے، سب کے سامنے، تو پھر حضور کی زندگی سے صاف ستھرا ایک ایسا معاشرہ اور ایسی پاکیزہ زندگی سامنے آئے گی، ہر کوئی اس کو گلے سے لگانے کے لیے، سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک میری تمہیدی اور ایک اہم پوائنٹ تھا جو مجھے عرض کرنا تھا۔ اصل جو مضمون میرا چل رہا ہے وہ ہے صلح حدیبیہ۔ حدیبیہ ایک مقام ہے، اس مقام پہ ایک اگریمنٹ ہوا تھا، قریش، مکے کے جو قریش ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک اگریمنٹ سائن ہوا تھا، مصالحت بھی تھی، معاہدہ ہوا تھا۔ اس مصالحت اور معاہدہ کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ حدیبیہ مقام ہے، اور اس مقام میں چونکہ یہ صلح ہوئی تھی، مصالحت ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا، اس لیے اسی مقام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے صلح حدیبیہ۔ یہ مجھے بتانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ صلح حدیبیہ کا ایک اکیلا واقعہ اتنا زبردست ہمارے لیے رہبریوں کا جامع ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے کتنی اس میں رہبریاں ہمارے لیے چھپی ہوئی ہیں۔ خاص طور پر ہمارے اس ملک کے جو حالات ہیں اور غیروں کے درمیان میں ہم جو رہتے ہیں، ایسے موقع پر ہم کو ایسی چیزوں سے رہبری بہت ملتی ہے۔ اس لیے ہم کو یہ واقعہ اچھی طرح سے سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس سے جو چیزیں سبق کے طور پر لینے کی ہیں وہ لینا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے۔ میں نے بات جو چلائی تھی شروع سے وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کو صحابہ کے سامنے بیان کیا تھا، صحابہ اس پر تیار ہو گئے تھے اور آپ بھی تیار ہوئے اور عمرہ کرنے کے لیے سب لوگ نکلے۔ مکے کے قریب پہنچے اور آپ نے جائزہ لینے کے لیے کہ بھئی مکے میں ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ مکے والوں سے تو لڑائی چل رہی تھی، جنگ چل رہی ہے، مسلسل کبھی نہ کبھی ہوتی رہتی ہے، اب ہم وہاں عمرہ کرنے جا رہے ہیں جبکہ ہمارا لڑائی کا ارادہ نہیں، تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ لوگ غلط سمجھیں اور وہ لڑنے کو آ جائیں۔ اس لیے حضور نے قریب میں، مکے کے قریب میں جا کے ٹھہراؤ کیا، اختیار فرمایا اور پڑاؤ ڈالا، اور آپ نے آدمی بھیجے ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ تو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر کے حالات لے کر آنے کے لیے گئے تھے، تو اچانک یہاں خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ بات غلط تھی۔ تو حضور نے بیعت لی تھی۔ یہ ساری بات میں نے گزشتہ بیان کر دی ہے، میں دوہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن حاضر ہو جائے کنٹینیویشن کے لیے۔ اب حضرت عثمان تشریف لے آئے، حضور نے بیعت فرما لی تھی اور سب سے معاہدہ صحابہ اس کے درمیان میں بیعت لے کر سب کو اس کے لیے تیار کر لیا تھا کہ اگر جنگ کی نوبت آئی تو کوئی بھی نہیں بھاگے گا، کوئی بھی لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم کو لڑنا تو ہے نہیں، ہم تو عمرہ کرنے آئے، عمرہ کر کے چلے جائیں، لیکن اگر کفار مشرکین ہمارا راستہ روکیں اور لڑنے ہی کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر تو ہم تو پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ تو اب بتاؤ کہ کون کوئی میرے ساتھ اس کے لیے تیار ہے؟ سب نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ ایک نے نہیں کیا، ایک نے بیعت نہیں کی۔ اس کے بارے میں حضور فرماتے وہ منافق تھا،
یہ پتہ چل گیا اس بیعت کے نہ کرنے سے کہ یہ منافق تھا۔ اور ایک حق رہ گئے تھے حضرت عثمان، ان کو حضور نے مکے میں بھیجا تھا، وہ نہیں تھے، لیکن حضور نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں خود عثمان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ اس حضرت عثمان کی بیعت لی ہے۔ تو اس بیعت رضوان کہتے ہیں اس کو، بیعت الشجرہ، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں اترا ہے۔ کتنی اہم بیعت ہوگی یہ کہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ یبایعونک تحت الشجرہ قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت والی بیعت تھی، اس بیعت میں شریک ہونے والوں کو بڑا مقام ملا اللہ کے ہاں۔ تو یہ بیعت ہو گئی۔ اب اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شخص جو آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، قبیلہ بنو خزاعہ کے شخص تھے، قبیلہ بنو خزاعہ کے آدمی تھے۔ اور یہ بنو خزاعہ جو تھے ایک ایسا قبیلہ تھا جو اگرچہ کفار کا قبیلہ تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو تعلق تھا، اور حضور کی ہمیشہ فیور میں اور موافقت میں رہتے تھے۔ اسلام نہیں لائے تھے بنو خزاعہ کے یہ شخص جو ہیں، یہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن حضور کے فیور میں کھڑے ہوتے تھے۔ کفار کی جو باتیں ہوتی تھیں سیکریٹ، وہ آ کر کے حضور کو سنا دیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں، تھے تو انہی کے آدمی، لیکن حضور کی تائید میں موافقت میں ہونے کی وجہ سے آ کر کے حضور کو رپورٹ دیا کرتے تھے، خبریں سنا دیا کرتے تھے، کفار آپ کے خلاف کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہمدرد تھے حضور کے، بلکہ یہ پورا خاندان ہی مشہور تھا حضور کی ہمدردی میں، کہ جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا کفار میں تو یہ قبیلہ کھڑا ہو کر کے حضور کے فیور میں بات کرتا تھا اور حضور کی تائید میں بات کرتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ غیر مسلموں میں بھی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اگرچہ مسلمان نہیں ہیں لیکن غیر مسلموں میں رہ کر کے مسلمانوں کی تائید میں بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں بھی ایسے موجود ہیں۔ ہماری عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے ہندوستان کی اقوام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری ایک کم عقلی کی بات ہے کہ ہم ایک نام سب کو دے دیا ہم نے، جو مسلمان نہیں ہیں سب کو ہم نے ایک نام دے دیا ہندو۔ بس ہمارے پاس ایک پیٹنٹ نام ہے، جو بھی مسلمان نہیں ہے ہم نے اس کو نام دے دیا ہندو ہے۔ وہ کون آیا کہ ہندو آیا ہے؟ ارے ہندو تھوڑا ہی ہے، وہ غیر مسلم ہے، پتہ نہیں کس مذہب کا ماننے والا ہے۔ ہندو ایک خاص مذہب ہے۔ اگر آپ سچ مانو، ہندوستان کی تمام اقوام کا اگر جائزہ لو، اور یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ، علماء اور ہم لوگوں نے بھی میٹنگ میں علماء کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو طے کیا ہے کہ ہندوستان کی اقوام کو اس کی لسٹ بنا کر کے ان کا ایک انٹروڈکشن تیار کیا جائے، تعارف تیار کیا جائے، اور وہ سب کو سنایا جائے، بتایا جائے ہندوستانی اقوام کون کون سی ہیں، ان کا کیا مذہب ہے اور ان کا کیا مزاج ہے، اور وہ مسلمان سے اور اسلام سے کتنے قریب آ سکتے ہیں۔ ان سب کی نشاندہی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا، ہزاروں کی، ہمارے ایک بعض سرکاری ریٹائرڈ آفیسر نے بتایا کہ 5000 سے زیادہ اقوام موجود ہیں ہندوستان میں، اور ہم نے ایک نام سب کے لیے رکھ لیا ہے ہندو۔ ارے ہندو ان میں سے ایک ہے، باقی 5000 ایک کم 5000 اور موجود ہے، وہ ہندو نہیں ہیں، ہم نے ان کو زبردستی ہندو بنا دیا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد ایک تاریخ بھی آپ کو اور ہم کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ایک سازش کے تحت میں، بلکہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے سے یہ کام ہو رہا تھا، آزادی کے بعد تو بہت زیادہ سازش کے تحت میں اس کو کیا گیا۔ ایک سازش کے تحت میں ہندوستان کی مختلف غیر مسلم اقوام کو ہندو ظاہر کر کے ہندو اکثریت ہندوستان میں ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ ہندو اکثریت ظاہر کی جائے انگریز کے سامنے، ہندو کو اکثریت میں اور میجورٹی میں بتایا جا سکے۔ اس کے لیے جو غیر ہندو اقوام ہیں، جو غیر مسلم نان مسلمس ہیں لیکن غیر ہندو اقوام ہیں، ان سب کو زبردستی ہندو بنایا گیا، یا تو تلوار سے، یعنی مطلب مار پیٹ کر کے زبردستی، یا لالچ دے کر کے، یا دباؤ میں روپ ڈال کر کے، یا کچھ اور کہہ کر کے خواہ زبردستی ان کو ہندو لکھوایا گیا اور ہندو ان کو قرار دے دیا گیا اور ہندو ان کو کہلوایا گیا اور ان کو ہندو لکھوایا گیا۔ اس طرح سے ہندو یہاں پر اکثریت میں اور میجورٹی میں
ظاہر ہونے لگے۔ حالانکہ یہ جو سروے ہوتا اور اس سے پہلے ہوا ہے، اگر وہ سروے جلدی اگر آ جائے سامنے تو پتہ چل جائے گا، اس سروے میں ہر ایک کی کیا کاسٹ اور اس کی سب کاسٹ وغیرہ درج ہوئی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہندو یہاں کتنی مقدار میں کتنے فیصد میں ہیں۔ تو خیر یہ اس کو لانے نہیں دیا جا رہا ہے غیروں کی طرف سے، خاص طور پر بی جے پی اور دیگر پارٹیوں کی طرف سے اس کو لانے سے روکا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ سروے سامنے آ جائے گا تو پوری پول کھل جائے گی کہ ہندو یہاں پر کتنے فیصد ہیں، اصل ہندو۔ باقی سب زبردستی ہندو لکھوائے گئے نان ہندوز۔ چنانچہ ابھی جب حالات تھوڑے سے بدل رہے ہیں اس زمانے میں ہندوستان کے، تو اس وقت میں کئی غیر مسلم اقوام جو نان ہندوز ہیں، انہوں نے علل اعلان کہہ دیا کہ ہم ہندو نہیں ہیں، انہوں نے برات کا اظہار کیا۔ تو یہی کام ہے جو اصل کرنے گئے۔ جنگیں ہمیشہ تلواروں سے اور بموں سے نہیں لڑی جاتی، جنگ لڑنے کے لیے عقل بھی چاہیے، تدبیر چاہیے، حسن تدبیر سے اور ٹیکنیک سے جنگ جیتی جاتی ہے، دشمن پر غلبہ حاصل کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا میں آیا اسی لیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دنیا میں دین اسلام دے کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ دنیا کے سارے مذاہب و سارے دینوں پر یہ دین غالب آئے۔ تو دین اسلام کو غلبہ ملنے کی ہمیشہ ایک ہی صورت نہیں کہ تلوار سے ہی اور بموں سے ہی اور بندوق سے ہی آپ غلبہ حاصل کریں گے، بلکہ غلبہ حاصل کرنے کی مختلف تدبیریں ہیں۔ کئی تدبیروں سے یہ بات ہم جو ہے اس بات کو ہم کوشش میں لا سکتے ہیں، لیکن ان تدبیروں کو بیٹھ کر کے کوئی طے نہیں کرتا ہے، کوئی تھنک ٹینک ہماری ایسی نہیں ہے جو بیٹھ کر ان تدبیروں کو طے کرے اور کہے کہ بھائی یہ کرو۔ اور ہماری قوم میں بھی اتنی اطاعت نہیں ہے کہ اگر علماء ایک تھنک ٹینک کے ذریعے سے بیٹھ کر رہبری کر کے ایک بات کرنے کو، ایک کام کرنے کو کہیں تو سب لوگ اس کو کرنے لگیں، یہ ہمارے قوم میں اطاعت بھی بڑی کمزور ہے۔ یہ تو بڑی مشکل سے وقف بورڈ کے سلسلے میں اسکین کرنے پر اتنا زور دیا گیا تب کچھ لوگوں نے کیا ہے، ورنہ تو ہمارے لوگوں کو کسی چیز کا شعور احساس، عموماً سیاسی شعور و احساس بالکل ہماری قوم میں نہیں ہے۔ آپ معاف کیجئے گا مجھے۔ بہرحال میری بات ادھر ادھر پھیل رہی ہے، میں اس کو پھر واپس لاتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ ہندوستان میں ان قوموں کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسے نان مسلم نکل آئے جنہوں نے ان کے ساتھ میں رہ کر کے ساتھ حضور کا دیا تھا، فیور میں حضور کی بات کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے رپورٹیں ان کی دیا کرتے تھے، اور جب ان کے درمیان میں میٹنگ ہوتی تھی تو ان کو دبایا کرتے تھے تو غیر مسلم، لیکن وہ کام ہمارا کرتے تھے، بات ہماری کرتے تھے۔ حضور کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درمیان میں ڈالا ہے۔ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے، حضور نے انہی کو استعمال کیا مصالحت کی گفتگو کے لیے، ان کو واسطہ بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے اس ملک میں بھی ایسے قسم کے لوگ ہیں، میں اصل یہی مضمون عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ملک میں بھی ایسے غیر مسلم اقوام موجود ہیں جو آپ کے اور مسلمانوں کے ساتھ میں ہمدردی رکھنے والے ہیں اور اسلام کے ساتھ میں موافقت رکھنے والے ہیں اور اسلامی مزاج اور اسلامی کلچر سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، اگرچہ وہ اسلام چاہے نہ قبول کیے ہوئے ہوں لیکن وہ اسلام سے قریب ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری کہ ہم ان اقوام کو سمجھیں، ان کو قریب کریں، ان کو واسطہ بنائیں، ان کو ذریعہ بنا کے ان کو استعمال کریں، یہ ہماری عقل مندی ہے۔ یہی وہ عقل مندی ہے جس سے آپ جنگ جیت سکتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں، فرقہ پرستوں کے مقابلے میں، اور اسلام اور مسلمانوں کے جو کٹر دشمن ہیں ان کے مقابلے میں جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، اس سے ہم کو جو ہے بہت کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بہرحال ساری بات تو یہاں نہیں بتائی جا سکتی، آپ کو تو ہم اشارہ دے رہے ہیں، سمجھ سکتے ہیں آپ حضرات۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بنو خزاعہ کے قبیلہ جو حضور سے محبت اور تعلق رکھتا تھا، کفار کا، اس قبیلے کے وہ آدمی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہم لڑنے نہیں آئے، جا کے تم قریش تک ہماری یہ بات پہنچاؤ، تم ہمارے اور ان کے درمیان میں تم واسطہ ہمیشہ بنتے ہو، ابھی بھی واسطہ بنو، ہماری بات جا کے پہنچاؤ ان کو، کہ ان کو سمجھاؤ کہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم کو عمرہ کرنے چھوڑ دو، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن یہ لوگ نہیں چاہ رہے ہیں، نہیں پسند کر رہے ہیں، ہمیشہ لڑائی چاہتے ہیں، لڑائی نے ان کو برباد کر دیا ہے۔
ان کو توڑ کے رکھ دیا ہے، ان کی کمر توڑ دی ہے لڑائی نے، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، قتل ہو گئے، اور حالت ان کی خراب ہو گئی، اور زخمی بہت سارے لوگ ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی سبق نہیں لیتے، پھر بھی لڑنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اگر وہ لڑنے ہی کے لیے آمادہ ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی جان جس اللہ کے قبضے میں، اس کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر وہ لڑنا ہی چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ یا تو دین اسلام غالب آ جائے یا محمد کی جان چلی جائے۔ یہ حضور نے اس موقع پہ بڑی بات دلیری کے ساتھ بات عرض کی، کوئی دب کے بات نہیں کی آپ نے، دلیری کے ساتھ بات کی، اور کہا کہ جا کے قریش کو یہ بات پہنچاؤ، ہم لڑنے نہیں ہیں، ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم عمرہ کریں گے، چلے جائیں گے۔ تو نے کہا ٹھیک ہے میں پہنچ جاتا ہوں۔ گئے اور بات چیت کی، بات چیت ابھی شروع کرنے سے پہلے میں نے یہ بات یہاں تک عرض کی تھی، شروع کرنے سے پہلے ابو جہل کے لڑکے اکرمہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت میں کھڑے ہو گئے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں سنیں گے، کوئی بات نہیں سنیں گے تمہاری، ہم محمد کی کوئی بات نہیں سنیں گے، ہم ہر حال میں ان کو یہاں عمرہ کرنے نہیں دیں گے، ہم روکیں گے، ان کو یہاں نہیں آنا ہے، ہم اندر آنے نہیں دیں گے مکے میں، ہماری بات نہیں۔ تو بوڑھے لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی ذرا سا جذبات میں مت آؤ، ٹھہر جاؤ، ان کی بات سن لیتے کہ کیا کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہوں نے بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ساری رکھی کہ وہ جی صرف عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ان کو لڑنا نہیں ہے، کوئی ہتھیار بھی ساتھ میں نہیں لائے ہیں، اور لڑنے کا ارادہ بھی ان کا نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کسی عمرہ کریں اور آپ ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں، وہ عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ تو فوراً عروہ ابن مسعود ثقفی، قبیلہ ثقیف کے رہنے والے، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو بالکل درست بات کہی ہے، مناسب بات ہے، مان لینا چاہیے اور ان کو موقع دے دینا چاہیے۔ پھر کہا کہ اگر آپ لوگ مانگتے ہو، تیار ہوتے ہو، میں جاتا ہوں، جا کے اس سلسلے میں میں خود بات کر کے آتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قریش نے اجازت دے دی۔ اب عروہ ابن مسعود ثقفی آئے، اب جو عروہ ابن مسعود ثقفی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قریش کے ہو، یہ خاندان آپ کا خاندان ہے، ان کو اگر آپ ماریں گے، قتل کریں گے تو آپ اپنے ہی خاندان کو اجاڑیں گے، تو کون چاہتا ہے کہ اپنے خاندان کو اجاڑ دیں؟ تو آپ کیوں خواہ حضور نے فرمایا کہ ارے بھائی ہم تو کہاں لڑنا ہے، ہم تو عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو عروہ ابن مسعود ثقفی نے بہت ساری باتیں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف برابر مخاطب ہوتے رہے۔ پھر عروہ ابن مسعود ثقفی کی زبان سے ایک جملہ نکلا جو میں نے گزشتہ جمعے آخری میں عرض کیا تھا، اس کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے آس پاس میں لوگ رہ رہے ہیں یہ ایسے ہی گرے پڑے تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں، ان کی بنیاد پر آپ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہ تو موقع پا کر کے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے ڈر کے، یہ تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ جملہ نکل گیا زبان سے عروہ ابن مسعود ثقفی۔ اب یہ جملہ سننا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو قریب میں کھڑے ہوئے تھے طیش میں آ گئے اور کہا کہ کیا کہتا ہے، ہم چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ ہم چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، گالی دے کر کے بات کی۔ گزشتہ میں نے سنائی بھی تھی وہ جملہ، عربی میں امسس بدر اللات، عربی میں وہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضور نے بتلایا یہ ابوبکر صدیق ہیں۔ اس کے بعد عروہ ابن مسعود ثقفی نے کہا اگر ان کا میرے اوپر ایک احسان تھا، وہ احسان ہے، وہ نہ ہوتا تو آج میں جواب گالی کا ضرور دیتا، لیکن ان کا ایک میرے اوپر احسان ہے، اس احسان کی وجہ سے میں خاموش ہوتا ہوں۔ احسان کیا تھا یہ بھی سننا چاہیے، ہر چیز سننے کی ہے، سیرت میں بڑی رہبری ملتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہی عروہ ابن مسعود ثقفی نے قتل کیا تھا کسی کا، اب اس کے قتل کے قصاص میں، قتل کے جرم میں اس کے اوپر دیت واجب ہوئی تھی، وہ دیت وہ دے نہیں سکتا تھا، غربتی یا سہولت نہیں تھی، جبھی تھا حضرت ابوبکر صدیق نے 10 گائیں اپنے سرپے سے خرید کر اس کے فدیے میں اور دیت میں ادا کی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے، اور گویا حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی امداد کی تھی 10 گائیں اس کی دیت میں دے کر کے۔
یہ احسان تھا، اس احسان کی وجہ سے اس نے لحاظ کرتے ہوئے ابو بکر صدیق کا جواب نہیں دیا، گفتگو کرتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتا رہا، بڑا چالاک آدمی تھا عروہ بن مسعود ثقفی۔ گفتگو کر کے درمیان میں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ لے جاتا ہے چھونے کے لیے، داڑھی مبارک چھونے کے لیے، داڑھی بار بار داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ لے جاتا۔ یہ عربوں کی عادت تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، ایک جلیل قدر شخصیت ہے، بزرگ آدمی، بڑی شخصیت ہے، نبی ہیں، اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، ایسی بڑی شخصیت کے ساتھ میں اس طرح داڑھی پہ ہاتھ لے جانا اور اس طرح اشارہ کرنا صحابہ کو ناگوار ہوا۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تلوار لیے ہوئے کھڑے تھے پاس میں، بالکل ایسا کہ اگر یہ دشمن کچھ بھی کرے گا تو گردن اڑا دوں، بالکل تیار کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ بار بار حضور کی طرف داڑھی کی طرف ہاتھ لے جا رہا ہے تو تلوار کو موڑ کر کے اس کی نال سے اس کے ہاتھ پہ مارا کہ ہاتھ ہٹا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بدتمیزی ہم برداشت نہیں کر سکتے، ادب سے بات کر۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضور نے بتایا یہ تمہارا بھتیجا ہے مغیرہ بن شعبہ۔ گو غدار، تیری جو غداری ہوئی تھی زمانے جاہلیت میں ابھی تک میں اس کو چکا رہا ہوں، اس کا بدلہ میں دے رہا ہوں اور اس کو میں جھیل رہا ہوں، اس کے باوجود آج تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ یہ جواب اس نے کہا۔ یہ غداری کیا تھی؟ اس کا ایک واقعہ ہے۔ غداری یہ تھی کہ عروہ بن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ ایک قبیلے کے بنو مالک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے 13 آدمیوں کے ساتھ مقوقس کے پاس گئے تھے۔ مقوقس ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس میں جانا ہوا تھا، مقوقس کے پاس۔ تو مقوقس نے ان لوگوں کو دیکھا، ملاقات کی، بات چیت کی، تو ان سب سے متاثر ہو کر سب کو تحفے دیے، لیکن مغیرہ بن شعبہ کو کچھ نہیں دیا۔ یہ تو سردار تھے، ان کو کچھ نہیں دیا۔ ان کو آیا غصہ، لیکن سنبھال لیا، چونکہ بادشاہ تھا، بادشاہ کے سامنے کیا کہتے۔ جب واپس آنے لگے راستے میں تو وہ تو غصہ تھا ہی کہ سب کو تحفے دیا اور مجھے نہیں دیا۔ تو راستے میں یہ سارے کے سارے شراب پی کر کے سوئے ہوئے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ نے موقع پا کر کے تلوار لے کے سب کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا، ہمیشہ کی نیند سلا دیا سب کو راستے میں، اور وہاں سے بھاگ کر آ گئے مدینہ منورہ، آ کے حضور کی خدمت میں آ کے مسلمان ہو گئے، اسلام لیا، سب کا مال چھین لیا، جو تحفے آئے تھے وہ بھی لوٹ لیا، اور سب لے کر کے مدینہ آ گئے، مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، پناہ وہاں لے لیا کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا اسلام تو صحیح ہے، تمہارا اسلام سچا ہے، اسلام تو ہم نے قبول کر لیا، تمہارا مسلمان ہونا ہم نے قبول کر لیا، لیکن یہ جو مال لائے ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تعلقی ظاہر کی۔ اب وہاں جو قتل کی ہوا پھیلی، خبر پھیلی مکے میں، وہ سب کے سب ناراض ہو کر کے تیار ہو گئے۔ بنو مالک کے لوگ سارے کے سارے، جس قبیلے کے 13 آدمی تھے، وہ سب کے سب خاندان والے تیار ہو گئے، ان سے قصاص لینے کے لیے تیار ہو گئے، اور کہا قصاص میں مغیرہ بن شعبہ ہم کو چاہیے، ہم اس کو قصاص میں قتل کریں گے۔ اب مغیرہ بن شعبہ تو مدینے میں ہے، اب قصاص چاہتے ہیں تو وہ آئیں گے تو قصاص میں قتل کریں گے۔ تو یہ عروہ ابن مسعود ثقفی جو حضور سے اس وقت میں بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے بیچ میں پڑھ کر کے بنو مالک کے لوگوں کو اس بات پر راضی کر لیا کہ مغیرہ بن شعبہ چلا گیا ہے، چھوڑ دو اس کو، قصاص مت لو، اس کی دیت لے لو۔ دیت پر راضی ہو گیا، یعنی دیت میں مال دیا جاتا ہے، مال دے کر کے جان چھڑائی جاتی ہے۔ تو عروہ ابن مسعود ثقفی نے اسی دیت کے سلسلے میں راضی کر کے سب کو ان کی جان بچائی تھی۔ اس احسان کی طرف اشارہ آج کر رہے ہیں، او غدار، تیری اس غداری کا بدلہ میں آج تک چکا رہا ہوں، اس کے باوجود تو میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے کہ تلوار کا مٹھا مار کے کہتا ہے کہ ہاتھ ہٹا۔ یہ اس نے بات کی۔ بہرحال عروہ ابن مسعود ثقفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کے لیے بات چیت برابر کر رہے تھے، کرتے رہے، کننکیوں سے دیکھتے تھے، ادھر انکیاں پلٹا کے کونے کونے سے دیکھتے تھے کہ صحابہ اس وقت میں کیا کرتے ہیں، میں جو بات چیت کر رہا ہوں اس بات چیت میں صحابہ کا کیا رویہ ہوتا ہے، کم انکیوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو کیا بتاؤں میں آپ کو، جب یہاں سے وہ واپس لوٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر کے، واپس لوٹ کر کے مکہ گئے، قریش کو جا کر کے سارا حال سنایا، تو عروہ ابن مسعود ثقفی کہنے لگے
کہ بھائی میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں کہ اس جیسا شخص میں نے کہیں نہیں دیکھا. میں گیا ہوں قیصر کے پاس، کسریٰ کے پاس، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، کسی دربار میں نے وہ منظر نہیں دیکھا جو منظر میں نے دربار محمد میں دیکھا. کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباری اپنے بادشاہ کی وہ تعظیم نہیں کرتے جو تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد کی کرتے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پر پڑنے نہیں دیتے، فوراً کوئی لپک کے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور لے کر کے ان کا تھوک اپنے چہرے پر اپنے بدن پہ مل لیتا ہے. وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، ایسا دوڑ کر کے اس کو لیتے ہیں جیسے کوئی لڑائی ہو جائے گی، اور اس کو ہاتھوں میں لے کر کے بدن پر پھیر لیتے ہیں، سر پہ ڈال لیتے ہیں. حضور کے وضو کا پانی. آپ اگر بات چیت کرتے ہیں تو سب ایک دم خاموش ہو کے جھک کر کے کان لگا کر ہماتن گوش ہو کے آپ کی بات کو سنتے ہیں، پن ڈراپ سائلنٹ ہو جاتے ہیں سب کے سب جب آپ بات کرتے ہیں. اور جب آپ کوئی حکم کرتے ہیں تو حکم کو پورا کرنے کے لیے سب ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں اور دوڑ پڑتے ہیں، ایک ایک بھی آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے. میں نے کہا، انہوں نے کہا عروہ بن مسعود ثقفی نے، میں نے کسی بڑے 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 بادشاہ کے دربار میں یہ منظر نہیں دیکھا جو منظر میں نے محمد کے دربار میں دیکھا ہے. اور میرا دل کہتا ہے کہ محمد جو بات کر رہے ہیں مصالحت والی، قریش کی سلامتی اسی میں ہے کہ محمد کی بات مان لیں، ان کو اور عمرہ کرنے چھوڑ دیں اور راستہ صاف کر دیں. یہ میری بات. اس کے بعد ان سب نے بات سنی تو ایک اور شخص نے کہا کہ نہیں، ہم کو جانے دو، ہم بھی جا کے بات کریں گے، ہم بھی دیکھیں گے کیا کہتے ہیں. ایک اور آیا، دور سے دیکھ کر کے حضور نے پہچان لیا کہ وہ یہ فلاں شخص ہے. صحابہ سے کہنے لگے یہ فلاں قبیلے کا آدمی آ رہا ہے، یہ لوگ قربانی کو بڑی پسند کرتے ہیں، جانوروں کی قربانی بہت چاہتے ہیں، بڑے پسند کرتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں. تم سب ان کے سامنے قربانی کے جانور پیش کر دو، دکھا دو ان کو. سارے صحابہ سمجھ گئے حضور کا اشارہ. قربانی کے جتنے جانور لائے تھے ساتھ میں مدینے سے، وہ سارے جانور سامنے کر دیے. جانوروں کے اوپر نشان لگا ہوا تھا، ہدی کا نشان لگا تھا، یعنی جانور قربانی کے ہیں بول کر نشان لگا ہوا تھا. وہ نشان دیکھے اس نے، بڑا ایک زبردست فوج کی طرح قربانی کے جانوروں کو دیکھا. وہ شخص بڑا متاثر ہو گیا، اتنا متاثر ہوا کہ رونے لگ گیا عظمت میں کہ یہ لوگ عمرہ کرنے آئے، اللہ کے گھر کو عمرہ کرنے آئے اور اللہ کے گھر پہ اللہ کے نام پہ جانور قربان کرنے کے لیے لائے. یہ دیکھ کر کے وہ رو پڑا اور اس نے حضور سے بات بھی نہیں کی، وہیں سے الٹے قدم واپس چلا گیا. جا کر مکے والوں کو کہا کہ ان کا راستہ مت روکو، یہ تو اللہ کے گھر کے مہمان ہیں اور عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو کرنے دے دو. تیسرے شخص نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے، ہم بھی جا کے بات کریں. ایک اور شخص آیا، حضور نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ بڑا فاجر و فاسق ہے، بڑا غلط آدمی آ رہا ہے، اس سے بچ کے رہو. پیچھے دوسرا شخص اور شخص آیا کہ وہ بھی، میں بھی جا کے بات کروں گا. قریش نے اجازت دے دی. یہ جو شخص تھے آخری میں جو آئے تھے، یہ تھے سہیل ابن عمر. یہ آئے، جب حضور نے ان کو دیکھا کہ اوہ سہیل ابن عمر آ رہا ہے، معاملہ اب آسان ہو جائے گا. سہیل کے معنی ہیں آسان. یہ حضور نے تعویل لی، نیک فعال لیا. بدفعالی لینا اسلام میں جائز نہیں، نیک فعالی جائز ہے. حضور نے نیک فعالی لی اور فرمایا کہ سہیل آ رہے. سہیل کا معنی آسانی کے ہیں. اب اس کا مطلب یہ کہ اس کے آنے سے آسانی ہو جائے گی معاملے کی. چنانچہ سہیل ابن عمر آئے اور آ کر کے بیٹھے اور بیٹھ کر کے حضور سے بات کی کہ آپ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو قریش اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو اس موقع پر عمرہ کرنے کی اجازت دیں. البتہ ایک صورت ہے، اس سال نہ آئیں، اس سال تو آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیے، ہم عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے. اگلے سال آئیں، عمرہ کرنے کے لیے آئیں، اجازت ہم دیں گے. صرف 3 دن آئیں گے، ہتھیار کے بغیر آئیں گے، اور طواف کر کے عمرہ کر کے 3 دن کے بعد مکہ خالی کر کے چلے جائیں گے. 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، منظور ہے. آپ نے منظور فرما لیا. صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، پریشان ہیں صحابہ. پھر سہیل ابن عمر نے کہا کہ دیکھو ایک اور شرط ہے ہماری. وہ شرط یہ کہ ہم مصالحت کے لیے تیار ہیں، اگریمنٹ سائن کریں گے، ہمارے تمہارے درمیان جنگ بند، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، آپ ہم سے نہیں لڑیں گے، اور آپ کے مقابلے میں کوئی کسی کا ہم ساتھ دے کر جنگ کے لیے نہیں اکسائیں گے،
اور ہمارے خلاف بھی آپ کسی کا ساتھ دے کر ہمارے خلاف جنگ کے لیے آپ نہیں اکسائیں گے۔ آپ نے کہا رائٹ، مان لیا آپ نے۔ پھر کہا اس شخص نے کہ دیکھو اس درمیان میں اگر کوئی شخص ہمارا مسلمان ہو کر کے مدینہ آ جائے گا تو آپ کو واپس کر دینا ہوگا، مکہ واپس بھیج دینا ہوگا، مدینے میں نہیں روکنا ہے۔ آپ نے کہا رائٹ۔ پھر اس نے کہا ایک اور شرط ہے، اگر آپ کا کوئی آدمی اسلام چھوڑ کر کے مکہ آ جائے، اسلام چھوڑ کر نہیں کہا، مکہ آ جائے گا، مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا رائٹ۔ صحابہ پریشان کہ بھئی یہ کیا شرطیں قبول ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شرطیں قبول کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری شرائط لکھی گئی، لکھا جانا طے ہو گیا تو بھائی اس کو تحریر میں ملائیں گے۔ زبانی بات ہو گئی، تحریر میں لایا جا رہا تھا۔ تحریر میں آپ علیہ السلام حضرت علی کو بلائے، حضرت علی سے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریر نامہ، معاہدہ نامہ، صلح نامہ لکھا جا رہا۔ جیسے ہی یہ لکھا گیا، سہیل ابن عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے ہم تو یہ الفاظ نہیں مانتے، اللہ کو رحمان اور رحیم ہم نہیں مانتے، آپ یہ الفاظ نہیں لکھ سکتے۔ زمانے جاہلیت میں لکھا جاتا تھا بسمک اللہم، آپ وہی لکھیے۔ حضور نے کہا بھائی مٹا دو، لکھا بسمک اللہم۔ پھر حضور نے لکھوایا کہ لکھو یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کے اور سہیل ابن عمر کے درمیان میں ہو رہا ہے، یہ لکھو۔ جیسے یہ کہا، پھر سہیل ابن عمر کھڑے ہو گئے، ہم آپ کو اگر رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کس بات کا تھا، عمرہ کرنے ہم کیوں روکتے آپ کو، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، اس لیے آپ محمد الرسول اللہ نہیں لکھیں گے، محمد ابن عبداللہ لکھیں گے۔ آپ نے فرمایا حضرت علی سے، علی مٹا کر کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے قلم ڈال دیا، ہاتھ اٹھا دیا، میں نہیں کرتا یہ کام، میں تو آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں، میں نہیں مٹا سکتا آپ کا نام رسول اللہ، میرا دل گواہی دیتا ہے آپ محمد الرسول اللہ، یہ نہیں مانتے بھاڑ میں جائیں، مگر میں نہیں مٹاؤں گا۔ حضرت علی تیار نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ، مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں لکھا ہے۔ جب لکھا حضور نے اپنے ہاتھ سے مٹایا اس کو، رسول اللہ مٹا کے، ایک روایت میں آتا ہے کہ معجزے کے طور پر، آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، بطور معجزہ اس وقت میں حضور کو اللہ نے یہ علم دیا، آپ نے اپنے قلم سے محمد ابن عبداللہ لکھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے دوسروں سے لکھوایا۔ بہرحال جو بھی ہوا لکھا گیا، اور پھر سارا اگریمنٹ میں جو باتیں میں نے کہی تھیں وہ لکھی گئیں اور سائن ہوا۔ حضور نے اپنی مہر لگائی اور سہیل ابن عمر کے دستخط ہوئے، حضرت علی کے دستخط ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کے دستخط ہوئے، حضرت عمر کے دستخط ہوئے، اور بھی صحابہ کے دستخط ہوئے اس کے اوپر۔ یہ ایک معاہدہ تھا، طے ہو۔ اب یہ لکھا جا رہا تھا، ابھی طے دستخط پورے نہیں ہوئے تھے اتنے میں، اسی درمیان میں یہی سہیل ابن عمر کے بیٹے، اسی سہیل ابن عمر کے بیٹے ابو جندل، وہ مسلمان ہو کر مکے سے صحابہ میں آ کے ملنے لگے۔ مکے سے مسلمان ہو کر آئے اور صحابہ کی فوجوں میں گھسنے لگے۔ سہیل ابن عمر نے دیکھ لیا کہ ابو جندل ان کا بیٹا وہ مسلمان ہو گیا اور وہ یہاں آ کر کے صحابہ سے مل رہا ہے۔ اب یہاں شرط لکھی گئی تھی کیا، مکے کا کوئی آدمی اگر مسلمان ہو کے ان کے پاس آئے گا تو واپس کریں گے، تو ابھی یہ لکھا جا رہا تھا، اتنے میں یہ ہو گیا۔ سہیل ابن عمر نے کہا فوراً کہا یہ اس کو واپس کرو، ابو جندل کو واپس کرو۔ حضور نے فرمایا ارے میاں ابھی تو معاہدہ پورا بھی نہیں ہوا ہے، اگریمنٹ تو ابھی سائن بھی نہیں ہوا، اتنی جلدی تمہیں کیا پڑ گئی، اس سے پہلے ایک آدمی آیا تو یہ تو معاہدے سے خارج ہے، اس معاہدے میں داخل نہیں ہے۔ کہا نہیں، اگر ایسی بات ہے تو معاہدہ ختم، ہم نہیں مانیں۔ لڑائی پہ تیار۔ حضور نے بادل ناخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی واپس بھیج دو۔ ابو جندل کو کہا کہ واپس چلے جا۔ ابو جندل چلا کے رونے لگے اور مسلمانوں کو پکارنے لگے، اگر کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ کیا تماشا دیکھ رہے ہو، حضور کی موجودگی میں مجھے واپس کفار کو حوالے کیا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا صبر کرو، اللہ راستہ کھولنے والا ہے۔ یہ ایک صلح کا واقعہ ہے، واقعہ اور آگے بڑھے گا۔ اس کے آگے کے جو چیزیں ہیں بڑی زبردست رہنمائی اور رہبری کی چیزیں حضرت عمر نے اس موقع پر جو تیور ان کے دکھائے تھے وہ سب انشاءاللہ میں آئندہ بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیے اللہ پاک ہم کو سیرت طیبہ پڑھنے، سمجھنے اور زندگی میں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔